بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر انقلاب آنا چاہیے. اگر اندرون میں انقلاب نہیں, اف یو ڈونٹ ہیو ریولیوشن ود ان یور سیلف, تو آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ معاشرے میں ریولیوشن لا سکیں. اسی لیے دین اسلام نے فرد کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں بھی یہ اصول طے ہوا ہے کہ پہلے ہم اپنی ذات پر دین کو قائم کریں گے, بعد میں معاشرے پر دین قائم کریں گے. آغاز ہم اپنی ذات سے کریں گے. تو آغاز ذات سے اس طرح سے ہو کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ کام ہم کو انجام دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط ہم کو بنایا ہے, خیر امت ہم کو بنایا ہے, اور اس طرح کے جو القاب ہم کو ملے ہیں اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے, ہمارا اپنا مشن کیا ہے. تو اس پر ہم کو شرح صدر ہونا چاہیے. یہ ہمارا آنا اور جانا ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز نہ ہو کہ میں باتیں ہیں سنتے ہیں چلے جاتے ہیں, بلکہ ہر آنا اور جانا ہمارے اندر ایک زبردست تبدیلی کا ذریعہ بنے, ہمارے اندر زبردست تبدیلی لانے کا ذریعہ بنے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نشست میں شریک رہتا ہے اور نشست کی باتیں سنتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا, تو اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو چرواہے کے پاس جاتا ہے, شیفرڈ کے پاس, اور کہتا ہے کہ مجھے ایک بکری چاہیے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جاتا ہے, کہتا ہے شیفرڈ سے کہ مجھے ایک بکری چاہیے. تو وہ شخص کہتا ہے اذهب, جاؤ تم اس ریوڑ میں جاؤ, فخذ باذن قیدھا, جاؤ اس میں سے جو اچھی بکری ہے اس کا کان پکڑ کر لے جاؤ, یہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جاتا ہے اور بکری کے ریوڑ میں کتا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک کتا رہتا ہے, تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جاتا ہے, کتے کا کان پکڑ کر واپس آ جاتا ہے اور وہ اسی کو لے جاتا ہے ساتھ میں. تو جو چیز اچھی ہے اس کو نہیں, کوئی اور چیز ہم لے جاتے ہیں, تحریک کو نہیں, موومنٹ کو نہیں. ہمارے اندر جمود اگر پیدا ہو جاتا ہے, انرشیا پیدا ہو جاتا ہے, تو ہم اللہ کے راہ میں بہت زیادہ کام انجام نہیں دے سکتے. تو مثال یہ دی گئی کہ بھی آپ جو نشستوں میں شریک ہوتے ہیں اس کا ایک دینی پہلو بھی ہے. وہ یہ کہ جو باتیں آپ کے لیے بتائی جا رہی ہیں وہ آپ کی باتیں ہیں, آپ کو یہ باتیں لے جانی چاہیے, ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے پرائمری رول ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان پر ہم قابو پائیں, اور ہمارے جو اسٹرینتھس اور خوبیاں ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ بات اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی تھی, خاص کر کے بنگلور شہر میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون اس پر عمل کر سکتا ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے گھر میں 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا. مطلب یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ پکا کر جس کو کھایا جائے, مسلسل 3 دن ایسے نہیں گزرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی زاہدانہ زندگی تھی. ابسٹین کرتے تھے آپ, وہ ابسٹین کرنا والنٹرلی ہوتا تھا, فورسفلی نہیں. مریض جو ہوتا ہے پرہیز کرتا ہے ڈاکٹر کے کہنے پر, وہ پرہیز فورسفلی ہوتا ہے. روزے دار جو ہوتا ہے وہ فورسفلی نہیں کرتا بلکہ والنٹرلی کرتا ہے. تو روزے دار میں اور مریض میں جو فرق ہے وہی فرق ایک شخص میں ہے جو تیاگ کرتا ہے دنیا کو اور جو زاہد بنتا ہے. دین اسلام نے ہم کو زاہد بننے کی بات بتائی. دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا, معاشرے کو چھوڑ کر چلے جانا, یہ ہماری خوبی نہیں, بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی خوبیاں ہمارے اندر نہ آئیں, اس کی ہمیں صحیح کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے جو کانسیپٹ دیا گیا وہ یہ کہ آدمی زاہد بنے. زاہد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یہ میں نے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی, لیکن معلوم نہیں ہوا کہ کیا اس کو کہتے ہیں. بہرحال دو جو الفاظ ہیں وہ اگر مل جائیں تو کچھ حد تک اس کا مفہوم پورا ہوتا ہے. کاشس ایبسٹیننٹ, شعوری طور پر کسی چیز سے دور رہنے والا زاہد ہے. ہمارے پاس جو بھی ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے پاس جو ہے اس پر ہم بھروسہ کرنے والے بنے, یہ زاہدانہ صفت. ہم کو زاہد بن کر اللہ کی راہ میں کام کرنا چاہیے. زاہد جو بنے گا یعنی یہ کہ بھی آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں, ہزاروں روپے کماتے ہیں, تو آپ کا ہزاروں روپے کمانا ان کی جیسی زندگی گزارنے کا سبب نہ بنے جیسا کہ دوسرے گزارتے ہیں, دوسرے پروفیشنل گزارتے ہیں. آپ میں ان میں فرق ہونا چاہیے. یہ زاہد کی پہچان ہوگی کہ جتنا اس دولت سے استفادہ کر سکتے ہیں آپ کریں, باقی کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کے کاز کے لیے خرچ کریں, سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے خرچ کریں. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما زاہد عبد فی الدنیا الا امت اللہ الحکمت فی قلبہ, کہ کوئی بندہ زہد اختیار نہیں کرتا, کوئی بندہ زاہد نہیں بنتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو
بڑا ہی فرٹائل بناتا ہے اچھی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے۔ وہ بسر عیبت دنیا، دنیا کے عیب اس پر واضح کرتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ یہ جان لے کہ سوسائٹی کی پرابلمس کیا ہیں۔ میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کا پرابلم ہے، میڈیا کو یہ پرابلم بتاتا ہے۔ تو بسر عیبت دنیا، دنیا کے جو اصل مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر واضح کرے گا، لیکن وہ صفت ہونی چاہیے زاہدانہ صفت، وہ داعا و دواہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کو مسائل بتائے گا بلکہ ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے وہ بھی بتائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا ہم نے نعرہ بلند کیا ہے، الحمدللہ بڑے عزم کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے شعور سے ہم نے یہ بات بلند کی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی کلیم کیا ہو، غیر ضروری کوئی کلیم ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ ہم نے شعوری طور پر یہ کلیم کیا ہے کہ ہم معاشرے کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں۔ آدمی اگر دولت مند ہو، اس کے سامنے ایک جھوپڑی ہو، تو وہ یہ اعلان کرے گا کہ میں یہاں پر ایک زبردست بلڈنگ بناؤں گا، تو اس کا اعلان کرنا اس کے اپنے وسائل کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے وسائل قرآن و سنت میں محفوظ ہیں، ہم ان کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی تعلیمات کی بنیاد پر انشاءاللہ معاشرے کو ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہی خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس روشنی ہوتی ہے وہی اندھیرے کو دور کر سکتے ہیں۔ تو دین اسلام نے ہم کو روشنی میں لایا، اور جو روشنی میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اندھیرے کو دور کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان لانے والوں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ ظلمات وہ مسائل ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے، ظلمات وہ مسائل ہیں جن کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے، ظلمات وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے دیش کی ترقی بری طرح سے متاثر ہے۔ ان مسائل کا حل دین اسلام کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ اعلان کیا گیا کہ دین اسلام آیا اس لیے ہے کہ ہر طرح کے اندھیروں کو، اگنورنس کو دور کرے۔ اسی لیے ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ معاشرے کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ الحمدللہ یہ سعادت ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں دی، یہ سمجھ دی، یہ فہم دیا کہ ہم اس اینگل سے سوچیں کہ معاشرے کو بدلنا چاہیے، معاشرے کو چینج کرنا چاہیے، ایک ریولوشن، ایک انقلاب معاشرے میں لانا چاہیے۔ ایک سوچ ہی ایسی ہے کہ جو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ انشاءاللہ اس راہ میں چلیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس مقام سے اس مقام تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی۔ آپ نے بشارت دی تھی کہ خیسر اور کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ تو دائی کا جو ویژن ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کے مطابق نتائج کو، اثرات کو دیکھ سکتا ہے۔ آج ہم نے ویژن فارم کیا ہے کہ ہم سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کریں گے، ایسا معاشرہ بنائیں گے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ نتائج بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ معاشرے کے مسائل کو صحیح طور سے سمجھیں اور ان کو قرآن و سنت کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعا بڑی مناسب اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس دعا پر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایکشن پلان بتایا گیا ہے۔ اللہم خذ بیدنا فی المضائق، اے اللہ ان مشکل حالات میں تو ہمارے ہاتھ تھام لے۔ حالات کو درست کرنے کی جو بات ہے وہ اللہ سے تعلق کو جوڑ کر کرنے کی بات ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کرنے کی بات ہے۔ واکشف لنا وجوہ الحقائق، حقائق جو ہے وہ ہم پر واضح فرما۔ ہم نہیں جانتے کہ حقائق کیا ہیں، جو باتیں سامنے آتی ہیں ان کو ہم حقائق نہ سمجھیں، بلکہ جو باتیں ہم پر واضح ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہم حقائق سمجھیں۔ فرد کے سلسلے کی بات ہو کہ سوسائٹی کے سلسلے کی بات ہو، واکشف لنا وجوہ الحقائق۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ معاشرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ معاشرے کے مسائل ہم پر واضح ہو جائے۔ اور پھر تیسری بات یہ بتائی گئی کہ معاشرے کے مسائل جب واضح ہو جائیں تو مرضی کے مطابق کام نہیں ہونا چاہیے، اپنے ڈیزائرز کے حساب سے، اپنے وشز کے حساب سے کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے کام ہونا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ وفقنا لما تحب وترضى، توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے تو خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو معاشرے کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا جو الٹیمیٹ موٹیو ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔